ایلینز کی آپ نے بات کی, ایلینز پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک 3 جو خبیث لوگوں کے نام لیے تھے, فیرو, قارون اور حامان. جی سورہ غافر میں ایک ورس ہے, میرے ذہن سے ایگزیکٹ ورس نکل گیا, بٹ اس میں تینوں کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو سائنس کے ساتھ بھیجا اور میریکلز کے ساتھ بھیجا, معجزات کے ساتھ بھیجا, ٹو حامان, قارون اینڈ فرعون. یہ جو ٹرائنگل آف ایول ہے نا شیخ, قرآن میں ٹرائنگل آف ایول ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, فیرو از دا سیکولرزم, یعنی لادینیت, کوئی گاڈ نہیں ہے, میں گاڈ ہوں, ہیومن بینگ گاڈ ہے, یو آر گاڈ. آئی ایم کا جو کنسیپٹ ہے, جو آج کل ان کی میوزک البمس کے نام بھی آئی ایم ہوتے ہیں نا, بیونسے کا پورا ٹور ہے آئی ایم کے نام سے, آئی ایم. اور اسی طرح ایک وہ ریپر ہے, اس کی پوری البم ہے آئی ایم کے نام سے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ریپ آف گاڈ کے نام سے جو اس نے نکالا تھا, تو بیسیکلی دے کال دیم گاڈ. یس, کہ وی آر گاڈ, وی کین بی گاڈ. ٹری آف نالج ہمیں مل جائے, اور وہ ٹری آف نالج کیا ہے, وہ جو ابلیس دیتا ہے انہیں محفلوں میں, وہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹری آف نالج ابھی بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں. سٹوری ساری وہی ہے جو پیچھے سے چل رہی ہے بیسیکلی. تو بہرحال بیونسے کا میں نے آپ کو بتایا, تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری گیم, اچھا اپنے فرعون جو تھا بیسیکلی, فرعون کو میں بتا رہا تھا کہ وہ لادینیت والا پورا سسٹم ہے, اور قارون کیپٹلزم, یعنی کہ کنزیومرزم. ابھی پرسوں ہی ماشاءاللہ ساحل بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کھپا دو, اس دنیا میں کھپا دو, اور پیسے بنائی جاؤ, پراپرٹی بنائی جاؤ, کوئی زکوٰۃ, کوئی چیریٹی نہیں. تو کیپٹلزم کا ایک سسٹم ہے پورا. اور تیسرا جو حامان ہے شیخ, اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹجی میکر, فیرو کو سارے مشورے وہ دیتا تھا, یعنی پروپیگنڈا مشین, ان شارٹ میڈیا. جب تک یہ 3 چیزیں جو ہے نا, مطلب کہ ایک گورنمنٹ, ایک اکنامکس اور ایک میڈیا, یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں, تو پھر چلے مان لے فری میسن, لومیناٹی ایک پروپیگنڈا ہے, ایک کانسپیریسی ہے. لیکن دنیا کا اس وقت نظام جو درہم برہم ہو رہا ہے, اور جس کیوس میں ہم ہیں, اور جو چیزیں ہمارے بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں, اور جس طرح پچھلے 20 سال میں میڈیا کی موویز, گانے اور لیرکس اور ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نا, جس طرح ہائپر سیکشولائز کیا گیا ہمارا ورلڈ, تو وہ کیا ہو رہا ہے, ویئر آر وی گوئنگ. مطلب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ آل؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی, مطلب کائنات کی جو 20,000 سال سے بھی بڑی ہسٹری ہے, اس میں ایسا نہیں ہوا, اور اچانک سے ایسا ہونا شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں یار ایسے ہی ہو رہا ہے. اتنا کچھ جو ہے نا جان بوجھ کے, ایون انڈین گانے میں بھی, پاکستانی اور ہالی ووڈ گانے میں بھی آڈیو پورن جان بوجھ کے انکلکیٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو کسی طرح سے, آپ پورن انڈسٹری دیکھ لینا, مطلب بھری ہوئی فلتھ سے, جتنی ریسرچ ہو رہی ہیں چائلڈ پورن پہ اور پیڈوفیلیا پہ اور کتنی چیزوں پہ, یہ انسان کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ ڈیفینیٹلی ایون دی ویسٹ ریئلائزز دس اینڈ دے ڈونٹ اسٹاپ. سو دی انفارچونیٹ تھنگ از کہ یہ جو تینوں ایول آف ٹرائنگل آپ نے بتایا, یہ تینوں چیزیں ابھی کرنٹلی اسی کلٹ کے ہاتھ میں ہے, اسی 1% کے ہاتھ میں ہے. شیخ فیرو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور قارون بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے حمان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہی اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. مسلمان کی ذمہ داری یہاں سے کیا عائد ہوتی ہے کہ اس ٹرائنگل آف ایول کو سمجھو. ہم میں سے بہت سے لوگ, افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں, ان کو نالج نہیں. آپ نے کہا نا شروع میں, بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں, ان ٹاپکس کو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے سامنے بڑے سے بڑا مومن آئے گا اور کنونس ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کچھ آپ میں مطلب عقل ہونی چاہیے, کریٹیکل انالیسس کی کیپیبلٹی, اور اللہ نے ہی بچانا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن نالج, اقرا, اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھ. تو نالج بہت ضروری ہے شیخ, کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, ہمارا سسٹم رن کیسے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی جس دن آنکھیں کھل گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ہپ ہاپ, ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو. جیسے ہمیں اگنورینٹ ہو کے ابھی تک چل رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ میٹیریل ورلڈ پہ بہت زیادہ ہیں ابھی. اگنورینس ہی تو سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. اگنورینٹ کرنا ہے, ان کو ڈسٹریکشنز میں لگانا ہے. یہ نیٹ فلکس ہو گئی, یہ سارے پلیٹ فارم. اور انڈیویجولزم بھی میں کہوں گا کہ اپنے بارے میں صرف سوچنا, اپنے کریئر کے بارے میں صرف سوچنا, ہولسٹکلی مت نہ دیکھنا اپنی لوگوں کو ایز این امہ, کہ ہماری امہ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اگنورینس بھی آپ نے کہا, اور ساتھ اگنورینس کا ڈسٹریکشن بھی ہے. مطلب یا تو جو اگنورڈ, جو ایسا بندہ ہے جس کو نالج نہیں ہے نا, وہ تو ان کا اپنا بندہ ہے. جس کو نالج ہے یا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر دو. وہ جیسے نہیں کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی تو اس کھانے نہیں رو رہا ہوتا, ماں کہتی کہ بیٹا یہ دیکھو چنچنا ہے, اس کو دیکھو, اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شروع سے ایون اللہ کے نبی کے دور میں بھی, سورہ لقمان میں آتا ہے نمبر 6 میں, کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ
لیضل عن سبیل اللہ, کہ جو لوگ لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہ قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے عورتیں ہائر کر لی تھیں, ناچنے والی, گانے والی, میوزک بجانے والی. سانگز تو میرے نزدیک بلیک میجک کے سپیلز ہیں لٹرلی. اب اس میں مذاق اڑے گا ہمارا, لیکن گورو نے اس پہ ریسرچ کی ہے. یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں, اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے 1 2 3 1 2 3. اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, 6 کی آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے ہیں جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں. آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان. گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ کی میں نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را. آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں کاف فا را 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 از دا نمبر آف دا بیسٹ. ایگزیکٹلی, یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں, موویز میں سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. کر رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. ہاں, گیمز وہ جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز, ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا. میکسیکو بڑی بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اس میں گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ, دا اسٹار آف ڈیوڈ, اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں, ہماری مدد کرنے حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے, منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. وہ جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو ٹھیک کرنے لگے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بالکل بالکل. بہرحال شیخ بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میجک میں انوالوڈ ہیں.